اسلام پور سوات کا ایک علاقہ ہے، 20-25 ہزار کی آبادی ہے یہاں پہ، اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہیں وہ 0% ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ویونگ کلسٹر سے یا ویونگ کا جو کام ہے، جو شالز بن رہے ہیں وہاں پہ، اس سے وابستہ ہیں۔ یہ جو ایک امپلائمنٹ سورس ہیں یا جو یہ روزگار یا معیشت کا ایک ذریعہ ہے، یہ ان لوگوں نے خود اپنے بہاف پہ یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے۔ قدیم زمانے سے، آج سے جو ہے نا ہزاروں سال پہلے، جو ہندو کریک پیریڈ تھا، مطلب یونانی دور میں، اس وقت سے جو ہے نا کڑی شروع ہو گئی تھی ادھر۔ اس کے بعد آتا ہے پھر بدھ آرٹ، ہم گندھر آرٹ کہتے ہیں جسے ہم اپنے چادروں میں ڈیزائن ڈالتے ہیں، اس میں اثر ہے یہ گندھر آرٹ کا۔ اسلام پور میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 4,500 سے لے کر 5,000 تک کڑیاں لگی ہوئی ہے، جس پہ روز جو ہے نا ایوریج لگایا جائے تو تقریباً 3 سے لے کر 5 تک چادر جو ہے نا ایک کڑی پہ بن سکتی ہے۔ گلوبل مارکیٹ میں 8 کروڑ روپے کی ڈیلی بنیاد پہ وہ چادریں بکتی ہیں یہاں۔ سوات والا شال جو ہے نا اس کا اپنا ایک اہمیت ہے۔ ایسے تو بہت ساری دنیا میں بنتا ہے، لیکن سوات میں صرف شال بنتا ہے، اسلام پور میں کسی اور جگہ میں نہیں۔ یہ واسکیٹو پکولو، یہ سارا چیز ادھر ہاتھ کا بنا ہے۔ یہ اسلام پور میں مردوں کے علاوہ عورتیں گھروں میں چادر بنانے میں یا تار بنانے میں وہ خود کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس میں بھی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک چادر جو ہوتا ہے، ایک چادر میں کم از کم میرے خیال میں 15 بندوں کی مزدوری ہوتی ہے۔ میٹیریل کہاں سے لا کر کہاں تک آتی ہے، پھر چادر تیار ہوتی ہے۔ بیڑوں کا بندہ جو ہے نا جو کاٹ کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، مارکیٹ سے خرید کے ہم ادھر لے کے آتے ہیں، پھر اس کی چانٹی کرتے ہیں اپنے ساتھ بندوں کو لگا کے، پھر مشین میں چلی جاتی ہے، مشین میں اس کی جو ہے نا پنجائی ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ سے اس کی کتائی تار نکلتا ہے اس کا، بعد میں وہ دھلائی میں چلا جاتا ہے، دھلائی کے بعد پریس میں چلا جاتا ہے، پریس سے واپس آ کے تو چادر تیار ہو جاتا ہے۔ سواتی شال ہے، سواتی کڑھائی، وہ بہت مشہور ہے ہمارا، اور لوگ بہت جوش و خروش سے مال لیتے ہیں ہمارے سے۔ یہاں پہ جتنے بھی یہ لوکل آرٹیزنز ہیں، ان کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تھرو دا یوز آف ٹیکنالوجی۔ حکومت اپنی بنیادوں پہ ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہ ایسے ملک میں پہنچائے جہاں کہ ہمارے اگر ادھر گرمی آ جائے تو ان ملکوں میں سردی ہوتی ہے، تو ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہاں پہ پہنچی جائے جہاں پہ اس کا ڈیمانڈ گرمیوں میں بھی ہو، تو ہمیں آسانی ہوگی اور ہمارا کام سارا سال چلے گا۔ بہت خوشی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کچھ ہمارے علاقے کا نام روشن ہو جائے، ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو جائے، تو اس پر تو بہت فخر ہے۔ جب ایک بندہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کوئی چیز بناتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، اس کو سلا مل جاتا ہے، تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ہمارا چادر ملک سے باہر جاتی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل سے پاکستانی ہے۔